السلام علیکم۔ ایک خوبصورت دن کا آغاز اللہ کے بہت سارے شکر کے ساتھ، اور آپ سب کے لیے دعا پیار اور سلامتی، محبت کا ایک سفر جس کا آغاز ہم نے کیا، اور آپ کا بھرپور تعاون، بھرپور محبت کے لیے شکر گزاری۔ بہت سارے دن گزر گئے، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھیں جو نہیں ہو سکیں، بس مصروفیات زندگی ایسا ہے کہ کام ہر روز نئے سے نئے نکلتے رہتے ہیں اور بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن اس سفر کو جس کا آغاز ہم نے کیا، واکنگ وتھ پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس محبت کو، اس روشنی کے اس سفر کو ہم نے جاری رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود و سلام، ان کی محبت، ان کی شفقت اللہ نے جو ہمارے حصے میں لکھی، ان کے لیے بہت شکر گزاری۔ ہر روز اپنے زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اس بارے میں سوچئے کہ یہ اللہ کی شکر گزاری، اللہ کے انعام، اللہ کی نعمت کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو امت واحد کا حصہ بنایا اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے اسلوب سکھائے، وہ اسلوب جو اللہ کو پسند ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اچھا سسٹم آف لائف اسلام ہے، جس کے پیروکار ہیں ہم۔ اللہ کا شکر اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اچھے خاندانوں کا، اچھی امت کا حصہ بنایا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ الاعراف، پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے سورہ انعام تک اپنی بات کو کنٹینیو کیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ سورہ الاعراف، اعراف کیا ہے، اعراف کا شان نزول کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اعراف، اگر اس کی وجہ تسمیہ کی بات کریں تو اعراف ایک ایسے مقام کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگا، اور جہاں پہ رہنے والے اس مقام کے جو مکین ہوں گے، وہ لوگوں کے احوال، ان کے اعمال سے ان کی پہچان کر لیں گے کہ وہ جنت والے ہیں یا دوزخ والے ہیں۔ اور اگر اس کے تعارف کی بات کی جائے تو سورہ الاعراف 206 آیات پر مشتمل 24 رکوعات کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے، جو کہ مکی صورت ہے اور قرآن کریم کی 7ویں بڑی صورت ہے۔ اس کو ہم اگر اس کے فضائل اور مضامین کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مضامین کیا ہیں؟ سب سے پہلا 3 بنیادی باتوں کو سورہ الاعراف کا حصہ بنایا گیا کہ قرآن، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کے تذکرے آپ کو جا بجا سورہ الاعراف میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے لیے رسالت کتنی ضروری تھی، عبادات کا کیا تعین تھا، اور معاد کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے، اور پھر تیسری جو بڑی چیز الاعراف کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ دیگر اقوام جو ہیں ان کے تذکرے ہیں، اور اس میں قوم لوط، شعیب اور جو دیگر اقوام جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اور ان معاملات کو بیس بنا کر مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ آپ نے یہ سب نہیں کرنا۔ اسی طرح قرآن کی فضیلت کے اوپر، قرآن کے سسٹم آف لائف کو کے بارے میں اللہ نے، اور اس کی برکت کے بارے میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب اللہ بات کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو ایسے سنیں کہ آپ پر رحم کیا جائے۔ اور جب ہم اعراف میں آگے دیکھتے ہیں تو اعراف ان باتوں کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ زندگیاں گزارنی ہیں۔ پھر جب اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں تو پھر رسالت کے پہلو، اس کی جو آنے والی چیزیں ہیں، جو اس کی لوازمات ہیں، ان کے بارے میں جو ہے یہ تذکرہ کرتی ہے سورہ الاعراف، آپ کو بتاتی ہے۔
پھر اگر اس کی فضائل کے اوپر بات کریں تو الاعراف کی تلاوت کو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جو اعراف کی تلاوت کرتا ہے اس کا گھر بہترین گھروں میں سے، اس کے مکین بہترین مکینوں میں سے ہیں۔ تو اعراف کو، قرآن کو اپنے زندگیوں کا محور و مرکز بنائیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اعراف، اہل اعراف میں شامل کرے، کیونکہ بعض مفسرین کی رائے ہے اس پر کہ اعراف کے جو لوگ ہوں گے ان کے گناہ اور ثواب برابر برابر ہوں گے، تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ سے، اللہ کی امید، اللہ کی محبت کی امید کے ساتھ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اپنے معاملات کو آگے دیکھنا ہے۔ سورت کی آخری حصے کے اوپر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو تبلیغ کے کیا اسلوب سکھائے۔ جب تبلیغ اور اس کے داعی ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کیسے ہونا ہے، انہوں نے کس اسلوب کو اپنانا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور آپ کو سمجھایا گیا یہ بات۔ اور سورہ اعراف کے مضامین اپنی مثال آپ ہیں۔ جب ہم سورہ کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی مختلف پہلوؤں کے اوپر آپ کو رہنمائی ملتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کس قدر خوبصورت آیات کا حصہ ہے، اور جو ایک روشنی ہے جس کی نوید مسلمانوں کو دی گئی اور جس کے بارے میں بات کی گئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے، انبیاء کے توسط سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ دیگر اقوام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ اب آپ نے اگر اپنے زندگیوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر آنا ہے۔ اسی امید کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیے، خوش رہیے، خوشی کا حصہ بنیے، اپنے حصے کی ذمہ داری کو ادا کیجیے، آگے بڑھیے اور معاملات زندگی میں اس بات کے تعین کے ساتھ اپنے چیزوں کو دیکھیے، کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کو اپنے لیے مینارہ نور تصور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں زندگی میں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہی سیکھنا ہے، اسی اسلوب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اپنے معاملات میں نرمی اختیار کرنی ہے، اپنی چیزوں کی ادائیگی کو اچھا بنانا ہے، کیونکہ قرآن کا مدعا اور منشا صرف یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو اچھا بنایا جائے، اس کے جو اظہار ہے لوگوں کے ساتھ اس کو اچھا بنایا جائے۔ اعراف کا جب ہم نفس مضمون دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی یہ ساری چیزوں کے تذکرے کہ آپ کو عبادت کا کون سا اسلوب دیکھنا ہے، اللہ کی توحید کے لیے آپ نے کیا اسلوب لینا ہے، آپ نے قرآن کو کس طرح دیکھنا ہے، اس کی تلاوت کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اور کو تلاوت کرنے سے آپ کو فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، ان سارے معاملات کا ذکر جو ہے۔ پھر ابلیس کا جو تذکرہ الاعراف میں آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ دنیا میں کیا ہیں، آپ کی نیابت کا سلسلہ جو اللہ نے اپنے دوستوں بات ہوتی رہے گی، اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، اس تذکرے کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ یہ زبان ہمیشہ کرتی رہے گی اور آپ بھی اس کو بھرپور سنتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔